أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين قیل کہا گیا یا نوح، اے نوح علیہ السلام، اہبط بسلام منا، اتر جائیے کشتی سے ہمارے طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات اور برکتوں کے ساتھ، علیکا آپ علیہ السلام پر، وعلی امم ممن معک اور ان امتوں پر جن میں سے آپ کے ساتھ ہیں، وامم اور کچھ اور امتیں، سنمتعہم جن کو ہم فائدہ پہنچائیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم پھر ان کو پہنچے گی ہماری طرف سے دردناک سزا۔ تلکا یہ واقعات، من انباء الغیب یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک ہم نے وحی کی آپ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ما کنت تعلمها نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جاننے والے، انت نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ولا قومک اور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، من قبل هذا اس سے پہلے، فاصبر بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرماتے رہیے، ان العاقبۃ للمتقین بے شک انجام متقین ہی کا بہترین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انہی میں سے شمار فرمائے، آمین۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، سورہ ہود کی آیت نمبر 48 اور 49 ہیں۔ گزشتہ آیات میں سیدنا نوح علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنا کہ وحدہ لا شریک نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب پانی ابل پڑے تو مخلوقات میں سے ہر چیز کا جوڑا جوڑا اور ساتھ ساتھ وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو اپنے کشتی میں سوار کر لینا۔ اب 3 بیٹے بہویں تو سوار ہو گئی، ایک بیٹا کنعان سوار نہیں ہوا۔ اب بظاہر تو وہ فیملی کا ممبر ہے اور اہل کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تو جیسے ہی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو نوح علیہ السلام نے پروردگار عالم سے درخواست پیش کر دی کہ پروردگار تیرا وعدہ تھا کہ آپ کی فیملی کو میں بچاؤں گا، اس کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لینا، میرا بیٹا تو میری فیملی کا فرد ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اور ساتھ ہی فرما دے وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ آپ مضبوط فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ کیسا ہے؟ مضبوط ایسا فیصلہ کہ جب فیصلہ کرتے پھر اپنے فیصلے سے پھرتے نہیں، اور نہیں آپ کے فیصلے کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے، اور نہ کوئی ایسا ہے جو آپ کے فیصلے کے خلاف کر سکے۔ یہ اللہ کی شان ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ رب العالمین نے فرمایا ہاں
نوح علیہ السلام انہو لیس من اہلک، یہ آپ کی فیملی کا ممبر نہیں ہے. اوہ، بڑا مسئلہ ہے. تو ساتھ ہی رب العالمین نے فرما دیا نہیں نہیں پریشان نہ ہو، نسبی اعتبار سے یہ آپ ہی کا ہے، اس کے ڈی این اے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح، کردار ٹھیک نہیں، اس کا کردار آپ علیہ السلام جیسا نہیں ہے. اور اصل تو کردار ہے، اصل کردار ہے، اور ایک کردار میں آپ کو فالو کرنے والا نہیں ہے. یہ کردار میں آپ کی اتباع نہیں کرتا، اس لیے یہ آپ کے، اور اس کے بارے میں مجھ سے ایسے سوال آئندہ نہ کرنا، فوراً پر میں اعوذ بک من اسألک ما لیس لی بہ. اب تقریباً 6 ماہ 17 دن کشتی صرف پانی پر گھومتی رہی، تیرتی رہی. اس کے بعد جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی، اور یہ تقریباً 1 سال تک کشتی کے اندر رہے کہ باہر زمین قابل استعمال نہیں تھی. اب جب سال پورا ہو گیا، وہ دلدل، وہ کیچڑ، وہ سارا کچھ ختم ہو گیا، خشک ہو گیا. اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا اہبط بسلام منا، اب دروازہ کھولیے اور کشتی سے باہر آئی. بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، اور وہ برکات علیک، آپ علیہ السلام پر برکتیں، برکت دینا صرف کس کا کام ہے؟ اور یہ برکت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. برکت انسان کی ایک تھوڑی سی چیز میں برکت ہو. 2 لفظ ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں ہمیشہ اللہ سے برکت مانگا کرو، کثرت نہیں. ہاں، کثرت نہیں بلکہ کیا؟ برکت. کثرت، آپ لاکھوں کمائیں اور لاکھوں جائیں، فائدہ ہے. ہاں، اور اللہ تھوڑا دے لیکن ہو کیا؟ برکت والا، جس میں آپ کی تمام ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں، مہینے کے آخر میں کچھ سیونگ بھی ہو. یہ بہتر نہیں ہے؟ یہ بہتر ہے. برکت، تھوڑے سے وقت میں زیادہ کام کرنا. اور ایک ہم جیسے اتنا سا کام مہینوں میں نہیں کر سکتے، اور وہی اللہ والے جن کی عمر زندگی میں برکت ہوتی ہے، وہی کام وہ چند گھنٹوں میں کر لیتے جو ہم مہینوں میں کرتے ہیں. یہ برکت، یہ برکت. اللہ ہم سب کو برکت نصیب فرمائے، اولاد میں برکت ہو، نیک اعمال میں برکت ہو، جی رزق میں برکت ہو. اللہ سے ہمیشہ برکت کا سوال کیا کریں، یا اللہ برکت عطا فرما دے، یا اللہ برکت عطا فرما دے. تو جب برکت مل جائے بس پھر رب العالمین فرماتے ہیں ہماری برکتیں لے کر اتریے. وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور یہ سلامتی اور برکتیں آپ اور جو آپ کے ساتھ ہیں، جو، اور پھر آگے ان کی اولادیں در اولادیں قیامت تک آنے والوں کے ساتھ. اور وہ اممن، کچھ ایسی امتیں بھی ہیں، سنمتعہم منا، ہماری طرف سے، سنمتعہم، ہم ان کو فائدہ پہنچائیں گے ایک وقت تک، لیکن وہ اس سے بے پرواہ نہ ہوں کہ ہم نے ان کو ڈھیل دی ہے تو پکڑیں گے. نہیں، ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر ہم رسی کھینچ بھی لیتے ہیں اور ڈور چھوڑتے ہیں، جا تو کیا کر سکتا ہے کر لے. پھر اچانک وہ جب کھینچتا ہے پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ رسول اللہ مبارک کی نبوت اور رسالت کی دلیل. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں سال پرانا یہ واقعہ اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی مکتب میں، کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں
کسی پڑھی لکھی سوسائٹی میں، بلکہ سوسائٹی وہ ہے جہاں پڑھائی لکھنا پڑھنا تعلیم صرف 1% ہے، مکہ مکرمہ میں 1%، اس کے مقابلے میں فارس، روم، وہاں تعلیم لکھنا پڑھنا خوب ہے۔ اور ایسے ماحول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور آج یہ سب کچھ بیان کر رہے ہیں۔ نوحیہا الیکا، یہ اللہ نے کیا کی ہے؟ وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے، ورنہ ما کنتا تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، جب تک ہم نے وحی نہیں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ فرماتے ہیں تو اس وقت تک نہ آپ کو ان حالات واقعات کا پتہ تھا اور نہ آپ کی قوم کو پتہ تھا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ عرب میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ یاد رکھیں، عرب اپنے آپ کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، نحن ابراہیمیون، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہیں۔ یہود کہتے تھے نا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تو یہ مکے والے کہتے تھے ہم کسی سے کم نہیں، ہم بھی کیا ہے، ہم ابراہیم علیہ السلام جو ان کے بھی کیا ہے، جد امجد ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ اور کوئی شک نہیں ہے اسماعیل علیہ السلام کے بعد 1500 سال تک کے ان کے دین پر رہے، بہت لمبا عرصہ ہے، 1500 سال، 15 صدیاں گزر گئی، یہ انہی کے دین پر رہے۔ بس رسول اللہ مبارک کی ولادت مبارک سے 450 سال قبل تقریباً قصی بن کلاب کے دور میں ان کے اندر شرک کی ابتدا ہوئی، اور پھر وہ شرک بڑھتے 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 اتنا بڑھ گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت لگے ہوئے، شرک اتنا عام ہو چکا تھا۔ تو بہرحال اس لیے یہ امی لوگ تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ، اور اسی وجہ سے یہ عرب مذہبی اعتبار سے یہود سے مغلوب بھی رہتے تھے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے تھے، وہ کہتا ہمیں پتا ہے، اس لیے وہ فوراً کہتے تھے کہ ہاں ان سے پوچھو کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ مبارک کے بارے میں بھی باقاعدہ یہود کے پاس جا کر مدینہ منورہ سے سوالات لے کر آتے تھے، اور وہ بتاتے تھے کہ ہاں جاؤ اپنے پیغمبر سے یہ سوال کرو، یہ سوال کرو، یہ سوال کرو۔ تو یہ ساری اس بات کی دلیل تھی کہ ان کو ان واقعات کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ پروردگار عالم نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ اور فرمایا، اور ایک یہ بات کہ یہ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، غیب کی خبریں، تو غیب اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا۔ ابھی ان واقعات کو وحی سے پہلے رسول اللہ مبارک کو بھی پتا نہیں تھا۔ اب آخر میں تسلی، فاصبر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبر کیجئے۔ کیوں؟ ان العاقبۃ للمتقین، بہترین انجام کس کا ہے؟ متقین کا ہے۔ نوح علیہ السلام کی پوری قوم ایک طرف، صرف نوح علیہ السلام اور 82 آدمی ایک طرف ہیں، لیکن انجام کار تباہ کون ہوا؟ اکثریت تباہ ہو گئی، جو حق پر تھے وہ بچ گئے۔ اسی طرح فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہونا، آپ اپنا مشن جاری رکھیے، اپنا مشن، ان کی کثرت کو نہ دیکھیے، ان کی اکثریت کو نہ دیکھیے، ان کی پھونک پھاک کو، ان کی چودراہٹ اور مال اور دولت کو نہ دیکھیے، آپ اپنا مشن جاری رکھیے، تو انجام کار کس کا بہتر ہوگا؟ ہاں، راستے میں مشکلات آئیں گی، راستے میں مشکلات آئیں گی، مشکلات کے بغیر نہیں، راستہ بڑا مشکل ہے، کٹن راستہ ہے، لیکن آپ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ منزل تک پہنچ کر رہیں گے، لیکن ہے صبر آزما، راستہ صبر آزما ہے، صبر کا دامن نہ چھوڑیے، آپ چلتے رہیے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اسی مکے میں اللہ کی توحید کے نغمے گونجتے رہیں گے اور کوئی مشرک باقی نہیں رہے گا۔ وہ وقت آنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے پروردگار عالم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا،
ان واقعات کو دیکھ کر آپ کو تھوڑی تسلی ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ الذی انجام آپ ہی کا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، آگے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك۔